تو ایسی عورت اگر یوم محشر میں حاضر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے راستے کو کیوں چھوڑا تھا؟ اور اگر وہ یہ کہے گی کہ اے اللہ شوہر بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آسیہ کو بلاؤ۔ کیونکہ یوم محشر میں کیا ہوگا؟ جب عورت اللہ کے سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے پوچھے گا ہاں بھائی میرا راستہ تجھے ملا تھا، جس طرح آپ بہت ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ذکر قلب کے لیے، ان کا ذکر چل جاتا ہے، پھر ان کے شوہر، ماں باپ، بہن بھائی ڈراتے دھمکاتے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ ڈٹ جاتی ہیں اور کچھ ڈر کے چلی جاتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ایسی عورت اگر یوم محشر میں حاضر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے راستے کو کیوں چھوڑا تھا؟ اور اگر وہ یہ کہے گی کہ اے اللہ شوہر بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آسیہ کو بلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو یہ بتا کیا تیرا شوہر آسیہ کے شوہر فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا؟ تو وہ کہے گی اتنا ظالم تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آسیہ نے تو پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہانی آسیہ کی، اس نے محبت کی شادی کی تھی، سب سے خوبصورت عورت تھی وہ آسیہ علیہ السلام، سب سے زیادہ حسین عورت، محبت کی شادی کر کے لایا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو حق کہا ہے تو کیا کیا اس نے اس کو پکڑ کے باہر کھڑا کر دیا چوک پر سب کے سامنے، اور سب سے اپنی دانست میں بڑی سزا یہ دی کہ اس کے سارے اپنی بیوی کے کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا، اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی، کہا کہ اب بھی اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لے لے اور مجھے سچ سمجھ۔ اس نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے۔ پھر اس نے اس کی کھال اتاری، اس کے بعد پھر اس کو جلا دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر خوف ہے تو آپ اللہ رسول کا دامن چھوڑ دیں گے خوف کی وجہ سے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہیں پر تو پتہ چلے گا، آپ کا امتحان ہے نا کہ آپ کو اللہ چاہیے یا دنیا۔ او یار اس دنیا میں بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہونے دینا، بہت مل جائیں گی بیویاں۔ شوہر ناراض ہوتا ہے تو ایک کک نہیں 10 کک مارنا، ٹھڈے مارنا اس کے، 10,000 شوہر مل جائیں گے، اللہ ایک ہی ہے۔ اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوسرا اللہ نہیں ملے گا، اللہ ایک ہی ہے۔ اس لیے پکے ہو جاؤ، ایمانوں کو مضبوط کر لو، رب کا دامن تھام لیا ہے تو اب چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کو یہ شعور کب آتا ہے؟ جب اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ جان جائے تو چلی جائے، اب میں نے رب کو نہیں چھوڑنا۔ یہ طاقت اس کے قلب سے آتی ہے، اکڑ جاتا ہے وہ سینہ، اس کا اکڑ جائے گا، کیونکہ اس کے سینے میں ایسا قلب ہے جس میں اللہ کا نور سمایا ہے، اور جس کے دل میں نور نہیں ہوتا اس کو 2 چماٹ مار کے بھگا دو، وہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کرم سرکار گوہر شاہی نے ہم پر فرمایا۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم نفس کو پاک کر پائیں، 12 سال کے چلے کریں۔ اگر جانا چاہتے بھی کسی مرشد کامل کے پاس تو کوئی کامل شریعت نہیں تھا زندہ بچا، کہاں نفس پاک کرتے جا کے، کس کے در پہ جا کر اس سر کو پھوڑتے ہم کہ ہمارا نفس پاک کرنے کا ہمیں طریقہ بتاؤ، ہماری مدد کرو اللہ کے واسطے۔ جو بھی ملتا جہاں بھی جاتے وہ ہمارا سر بھی پھوڑتا، ہماری جیب بھی کاٹتا، ہمارا ایمان بھی تباہ کر دیتا۔ کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کے پاس دل نہیں، پتھر رکھا ہے سینے میں۔ آج کے دور میں نہ مروت باقی ہے، آج کے دور میں نہ انسانیت باقی ہے، آج کے دور میں نہ انصاف باقی ہے، آج کے اس دور میں راہزن ہی راہزن ہے۔ سرکار گوہر شاہی نے آ کے اپنے کھوٹے سے باندھا، قلب کو مضبوط فرمایا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کرتے رہو، گناہ ہو بھی جائیں تو خیر ہے، یہ اس کی حفاظت کرتے رہو، اس کی حفاظت کرتے رہو۔ اس کا تو حکم قرآن نے دیا تھا، اس کا تو قرآن نے ذکر کیا، حافظو، کہ یہ جو 2 پسلیوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے نا، اس کی حفاظت کرتے رہنا، یہ صلاۃ جو ہر وقت ہوتی ہے یہ چلتا رہے دل تیرا، باقی سب خیر ہے۔ حافظو
الا صلاتی و صلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرنا اپنے اذکار کی، خاص طور پر وہ ذکر جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے. مختلف ذکر چل رہے ہیں نا.